کوئی باپ اپنی بیٹی کی شادی اس ماحول میں جب کرتا ہے تو اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ لڑکا کبھی دوسری شادی بھی کرے. گناہ کے زمرے میں آتا ہے کہ جب والدین جو ہے بیٹوں کے معاملے میں یا بیٹیوں کے معاملے میں زبردستی کرتے ہیں. عیاشی سمجھتے ہیں دوسری تیسری چوتھی شادی کو کہ یہ مجھے میرا حق ہے, پیدائشی حق ہے, یہ پھانسی کا پھندا بھی بن سکتا ہے. اگر پہلی بھی شادی صرف تم نے اپنے نفس کے لیے کی ہے تو تم نے گناہ کی ہے. جس نے 2 بیٹیاں پال کر پڑھا کر اچھے طریقے سے ان کی شادی کی, وہ ایسے انگلیوں کو نشان بنا کے کہا آپ نے ایسے وہ روز محشر میرے ساتھ کھڑا ہوگا. پھر اگر نکاح کرنا ہے تو یہ کوئی عیاشی نہیں ہے, بہت بڑی ذمہ داری ہے. وہ کہتے ہیں تیری لیلا رنگ دی کالی ہے, ان کے تیری اکھ نہیں ویکھن والی ہے. آنکھ میں ہوتی ہے محبت تو دیکھنے والے کی. اللہ تعالیٰ سب کو نا اپنا بنا کے رکھے, اپنے قریب رکھے, تبھی بات سمجھ میں آئے گی. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں, فٹ ہیں؟ نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ایک دفعہ پھر میں موجود ہوں اپنی فیوریٹ پرسنالٹی صاحبزادہ کاشف محمود صاحب کے ساتھ. السلام علیکم. بسم اللہ ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ. وہ موسم کی گرمی سردی نے پکڑا ہوا ہے گلا کا. جی ہمیں بھی پکڑا ہوا ہے جی, اسی وجہ سے تو تھوڑا وقفہ لمبا ہو گیا, بریک لمبی ہو گئی, لیکن بس وہ لوگوں کی پرزور فرمائش پر, پبلک ڈیمانڈ پر انشاءاللہ پھر سے آمنے سامنے ہے, روبرو ہے. اللہ خیر کرے انشاءاللہ. الحمدللہ. اب تو جی راہ چلتے لوگ ملتے ہیں اور بس دعائیں اور شکریہ ہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ الحمدللہ. نہیں, جن راہوں پہ آپ نہیں چلتے نا وہ لوگ زیادہ آپ کا شکریہ ادا کریں. اللہ وہ اتنے ممالک میں بیٹھے ہوئے ہیں لوگ, پتہ نہیں کہاں سے ٹیلی فون آتے ہیں, کہاں سے کمنٹس آ رہے ہیں. اور انشاءاللہ یہ بھی ہم نے جلدی خوشخبری دیں گے لوگوں کو کہ ڈاکٹر وسیم صاحب جو ہے نا وہ اسپوٹیفائی پوڈ کاسٹ کے اوپر بھی آ گئے, اور اس کا ایڈریس بھی انشاءاللہ جلدی ہم ضرور دیں گے جی انشاءاللہ. اللہ یہ بھی بہت اچھا ہو جائے گا کہ چلیں پھیلنا چاہیے جی. الحمدللہ جی. بڑے عرصے سے لوگ کہہ رہے تھے کہ سرکار واجد صاحب کو بھی جو ہے وہ اسپوٹیفائی پہ کر دیا ہوا ہے جی, اور ڈاکٹر وسیم صاحب اور صاحبزادہ کاشف محمود صاحب کی جو پوڈ کاسٹ ہے وہ بھی اسپوٹیفائی پوڈ کاسٹ کے اوپر جو ہے نا وہ اپلوڈ ہو رہی ہے جی. آپ انشاءاللہ جی انشاءاللہ. یہ پاکستان میں یہ فیچر نہیں ہے اویلیبل, لیکن جہاں پہ ہے وہاں پہ چل رہی ہیں جی. باہر بھی جی بڑے لوگ سن رہے ہیں, اور کہاں یو ایس اے, یو کے, بڑی لوگوں کے میسیجز آتے ہیں. اللہ کا بڑا کرم ہے, خیال کی آسانی مل رہی ہے لوگوں کو. آج کا ٹاپک بہت ضروری بھی ہے, بہت خطرناک بھی ہے, اور اس کے اوپر جتنی بات کی جائے کم ہے, کیونکہ یہ آج کل بڑا کامن ہوتا جا رہا ہے کہ دوسری شادی, دوسری عورت, چھپ کے نکاح کیے ہوئے ہیں, بیگم نے 10-15 سال شوہر کو دے دیے, اور اب خبر آئی. اس دن ایک خاتون ہی کہتی ہیں کہ پہلے لاٹری نکلا کرتی تھی, اب لوگوں کی سوتنیں نکل رہی ہیں. پتہ چلتا ہے, کبھی کہتے ہیں میں مہینہ پہلے کسی اور کے غم میں شریک ہوئی کہ بڑا افسوس ہوا بہن کہ تمہارے شوہر نے شادی کے اتنا عرصہ تم نے اس کو دیا اور اب اس نے ایک اور نکاح کر لیا. پتہ چلا ڈسکلوز ہوا, ہڈن میرج کی ہوئی تھی. کہتے ہیں میں اس کو جو ہے وہ دلاسا دے رہی تھی, اور مہینے بعد پتہ چلا کہ اپنا بھی یہی حال ہے. تو اس کے اوپر بات کرنی چاہیے کہ یہ دوسری شادی کیا ہے. یہ لگتا ہے آج کو فرمائشی پروگرام آیا ہوئے ہیں خواتین کے کہنے پر جی, کیونکہ یہ واقعی بہت زیادہ اب یہ کیسز نظر آنے شروع ہو گئے ہیں. اور یہ ویسے تو اس کی شرعی حیثیت بالکل کھلی ہے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے, اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی اس کی اجازت دی ہوئی ہے, لیکن بہت نا تناسب سے دی ہوئی ہے اجازت. پہلی بات تو یہ میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں اس بات کا, دوبارہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پہلی بات تو یہ کہ یہ جو دوسری شادی ہے یہ اس لیے نہیں کہ دوسری شادی کی جائے, تیسری شادی کی جائے, چوتھی شادی کی جائے, بلکہ یہ جو 20, 25, 30 شادیاں ہوتی تھیں ان کو گھٹا کر ایک مختصر ترین لمٹ جو تھی نا اس وقت معاشرہ تشکیل پا رہا تھا, اور معاشرے میں جو کچھ باتیں تھیں جس کو لوگ نا اپنا بڑا فخر سمجھتے تھے, اور اس میں اپنے پاس زیادہ عورتیں ہونا, زیادہ باندیاں ہونا, زیادہ بیویاں ہونا, یہ بہت ہی کامن ہوا کرتا تھا.
اور ایک اور بات بھی مطلب لوگ جس نے کوئی اپنی بڑی رونت دکھانی ہوتی تھی یا اپنی بڑی عمارت دکھانی ہوتی تھی تو وہ کپڑے بھی ایسے پہنتا تھا کہ جس سے کپڑے ایسے پیچھے سے لٹک کے آ رہے ہوتے, جیسے وہ انگریزی فلموں میں نہیں ہوتے, وہ دلہن جب تیار ہو کے آتی ہے تو وائٹ گون ایسے پیچھے لمبا سا ایک آتا ہے. تو اس دور میں مرد بھی ایسے پہنا کرتے تھے جن کے کپڑے پیچھے زمین کے اوپر نہ لٹکتے ہوئے آ رہے ہوتے تھے, اور اس فخر بات کی کو بڑا نشانی شاہانہ انداز سمجھا جاتا تھا کہ یہ بڑا کوئی شاہانہ انداز ہے. تو اسلام تو بہت ہی سادہ جو ہے نا اسلام نے چیزوں کو کیا ہے, کمپلیکیٹ تو ہم خود کرتے جا رہے ہیں. سچی بات بتاؤں, اگر ہم دیکھیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں حضرت خدیجہ الکبریٰ کے ہوتے ہوئے ایک شادی کی, ٹھیک تھی, اور ان کے وصال کے بعد پھر آپ نے دوسری شادی کی, اور وہ ساری شادیاں جو تھیں وہ کسی کاز کے اوپر تھی اور کسی مصرف کے اوپر تھی, وہ برائے شادی نہیں تھی. وہ یہ بات بھی سمجھے, مطلب جس طرح سے انہوں نے اب بیواؤں کو, ڈیورسیوں کو جن کے ہسبینڈ شہید ہو گئے, اگر ان کو کسی کو پناہ دی اپنے پاس اپنے عقد میں رکھا ہے, تو اب تو لوگ کیا کہتے ہیں کسی بیوہ سے کسی ڈائیورسی سے شادی تو بہت مشکل, ان کی دوبارہ شادی کرنا ایک بہت ہی جنگ و جدل کا کام ہے اس وقت. سچی بات بتاؤں, میری ایک جاننے والی ہیں, ان کی ایک دفعہ شادی ہوئی, میاں کی ڈیتھ ہو گئی, انہوں نے پھر ایک اور شادی کی, وہ میاں کو تھوڑا سا سائیکو ٹائپ نکلا, انہوں نے ختم کر دی شادی. اب چونکہ وہ عمر کے اس حصے میں تھیں کہ ابھی ایک شادی وہ اور کر سکتی تھی, مطلب شی واز ینگ ایٹ دیٹ ٹائم. تو ان سے جب میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ زیادہ تر جو لوگ انہیں اپروچ کرتے ہیں نا, وہ کسی سیریس موٹیو کے اوپر نہیں کرتے. سہارا دینا, شادی کرنا, ایک ریلیشن بنانا, زیادہ تر لوگ اس حوالے سے اپروچ نہیں کر رہے. دوستی کر لیں, اب یہ دوستی تو کوئی نہیں ہے, درمیان میں کوئی چیز نہیں ہے. ہاں, یہ دو متضاد قسم کے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان میں پردہ فرمایا ہوا ہے. بلکہ یہاں تک کہ کہا گیا ہوا ہے کہ تنہائی میں دو نامحرم اکٹھے بھی نہ بیٹھیں ایک کمرے میں, کیونکہ ان کے درمیان تیسرا شیطان ہوتا ہے. بالکل. تو یہ بات کے اندر اتنی احتیاط برتی گئی ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ اپنے نفس کی, اپنے اندر کی طہارت کا بہت زیادہ خیال رکھیں. معاشرے کا رجحان ڈاکٹر صاحب اتنا عجیب ہو چلا ہوا ہے, یہ شاید سوشل میڈیا کی دنیا کا اثر کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں کہ ہر وقت ہمارے پاس موبائل ہے. جیسے سرکار والد صاحب نے کہا تھا کہ لوگوں کے شادی کے خرچے بڑھ گئے ہیں جب سے شادیوں پر کیمرہ آ گیا, سادگی نام کو نہ رہ گئی. اب تو یقین کریں کہ اب کی شادیاں ذرا اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو کسی بالی ووڈ کی شادی سے کم شادی نہیں لگے گی. سمجھیں آپ میری بات, کہ جیسے ان کے ہاں شروع ہو جاتی ہیں تقریبات, تو ہمارے ہاں بھی اب شروع ہو جاتی ہیں. اب قوالی نائٹ آ جاتی ہے, اب بھنگڑا نائٹ آ جاتی ہے, اب 16 نائٹ آ جاتی ہے, اب یہ ہو جاتا ہے, وہ ہو جاتا ہے. اسراف اور ریلیں بن رہی ہیں اور جا رہی ہیں, اور وہ دلہا دلہن کے درمیان میں جو وہ ایک طہارت والا پہلو ہونا چاہیے تھا, یا وہ جو ایک کہنا چاہیے کہ فرسٹ میٹنگ کا وہ جو ایک ہوتا ہے, وہ درمیان میں ختم ہو چکا ہوا ہے. اور حالانکہ دونوں کو کہا گیا ہوا ہے کہ جب تک نکاح نہیں ہوتا آپ ایک دوسرے کے لیے نامحرم ہیں. نکاح ہو گیا تو آپ اکٹھے ہو سکتے ہیں, لیکن پھر بھی آپ اپنی پرسنل تصاویر ایسے اٹھا کے سوشل میڈیا پہ کیوں ڈال رہے ہیں؟ کیا اس سے ملنا آپ کو؟ لوگ غلط استعمال بھی اس کا شروع کر دیتے ہیں, غلط ترغیبات شروع ہو جاتی ہیں.
جو بچیاں 5 لاکھ روپے فوٹو شوٹ کر نہیں دے سکتی وہ کیا کریں گی پھر؟ وہ تنگ ہوں گی، وہ ایسے لوگوں کو کہیں گی یہ ان لوگوں نے معاشرہ خراب کر دیا۔ یہ تو اللہ کا بڑا شکر ہے کہ ابھی پچھلے کافی عرصے سے لیگلی ہمارے جتنے بھی شادی ہال ہیں اس کے درمیان میں ون ڈش مینیو چل رہا ہے جی، کہ ایک چیز آپ بنا سکتے ہیں۔ ورنہ سرکار والد صاحب کے دور میں ایک شادی پہ ہم گئے تو اس میں 11 ڈشز موجود تھی جی، ابھی بھی بنتی ہیں لیکن وہ اپنے لیے کوئی علیحدہ سے فارم ہاؤسز ذریعے وہ اس طرح سے کرتے ہیں، لیکن جو جتنے آتی ہے گورنمنٹ کی جگہوں میں جتنے شادی ہال بنے ہوئے ہیں ان سب کے اوپر ایک سرویلنس ہوتی ہے اور کہ بھئی جرمانہ ہے اس کے اوپر کہ اگر آپ نے ایک سے زیادہ ڈش بنائی تو، اور اتنے ٹائم سے زیادہ آپ نہیں کر سکتے۔ اب مقصد کیا ہے کہ اس کے درمیان میں صرف سادگی دکھانا ہے۔ اب جب ہم نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے اماں کے ہوتے ہوئے دوسری شادی نہیں کی، اچھا کہتے ہیں کہ اب اس بات میں صداقت جو پڑھنے والے لوگ ہیں وہی بات جانتے ہیں کہ مولا علی نے بھی ایک دفعہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے کہا کہ میں دوسری شادی کر لیتا ہوں، اور مذاق میں کہا انہوں نے، تو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ نے کہا کہ ایسی باتیں نہ کیا کرے، اس سے میرا دل دکھتا ہے۔ اور یہ بات انہوں نے جا کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتا دی شکایت کے طور پہ کہ مولا علی یہ کہہ رہے ہیں، تو آپ نے مولا علی سے کہا کہ جس بات سے میری بیٹی کا دل دکھتا ہے اس بات سے میرا دل بھی دکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ ایک چیز پہ ذرا غور کریں ڈاکٹر صاحب، آپ بھی بیٹی والے ہیں، میں بھی بیٹی والا ہوں، میں نے اپنے ہاتھ سے اپنی 3 بہنوں کی شادی کی ہے، وہ میری بیٹیوں کی طرح سے میں نے ان کی شادی کی۔ بالکل کوئی باپ اپنی بیٹی کی شادی اس ماحول میں جب کرتا ہے تو اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ لڑکا کبھی دوسری شادی بھی کرے گا، یا جس کی دوسری شادی ہو اس کو آپ اپنی فرسٹ بیٹی کیسے دے سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ بھی تو چیزیں بنی ہوئی ہیں نا کہ کوئی باپ اس وقت کسی کو کہے کہ جی میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، تو کوئی باپ کہے گا کہ جی میں اپنی بیٹی دینا چاہتا ہوں جس کی پہلی شادی ہے۔ تو ایسے آٹے میں نمک کے برابر لوگ ہوں گے، کسی مجبوری میں ہوں گے تو وہ کریں گے، شوق سے کوئی نہیں کرے گا۔ تو پہلی بات تو یہ کہ یہ بات سمجھیں کہ اس ساری شادی اور دوسری عورت کے بیچ میں آپ کا اپنا جو ایک نفس ہے، آپ کے اندر کی جو ایک برائی کہہ لیں کہ جو آپ اپنی بیوی میں نہیں نظر آ رہی اور آپ کہیں اور ڈھونڈتے پھر رہے ہیں اور وہ آپ کو کہیں سے مل جاتی ہے تو آپ ادھر اٹریکٹ ہو جاتے ہیں۔ بھائی پہلی بات تو یہ کہ اسلام نے جب شادی آپ کر رہے ہیں تو سب کی موجودگی میں آپ اعلان کر رہے ہیں، مت کریں اعلان کہ کہہ دیں نہیں کرنی شادی، آپ کے پاس چوائس ہے، بیٹی بھی کر سکتی ہے اعلان، بیٹا بھی کر سکتا ہے، منع کر سکتے ہیں نہیں کرنی شادی، مجھے یہاں نہیں کرنی شادی۔ بلکہ کچھ شادیاں زبردستی کی اس دور میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی جب ہوئی تھی تو بیٹی نے آ کے شکایت لگا دی کہ مجھے اس کا چہرہ پسند نہیں ہے، تو آپ نے اس بندے سے اس کی ڈائیورس کروا دی، چونکہ بیٹی نے کہہ دیا کہ مجھے اس کا چہرہ پسند نہیں ہے۔ اب اس نے کسی پریشر میں شادی کی، جس میں بھی کی، یہ اسلام نے منع کر دیا ہوا ہے کہ پریشر میں شادی نہیں کرنی ہے۔ کتنی ساری بیٹیاں کہیں شادی کرنا چاہتی تھی، ابا جی نے پکڑ کے کر دی، وہ انہوں نے پہلی رات کو ہی میاں کو کہہ دی خبردار میرے قریب مت آنا، میں فلانے کی امانت ہوں، میں یہ ہوں وہ ہوں۔ تو پہلے بولو نا، اور بولنا کیا ہے، میں کہتا ہوں یہ گناہ کے زمرے میں آتا ہے کہ جب والدین جو ہے وہ اس طرح سے بیٹوں کے معاملے میں یا بیٹیوں کے معاملے میں زبردستی کرتے ہیں۔ یہ انتہائی غیر اسلامک طریقہ ہے یہ شادیوں کرنے کا۔ آپ سمجھا سکتے ہیں، آپ ڈیلے کر سکتے ہیں، آپ کچھ کر سکتے ہیں، لیکن آپ منع نہیں کر سکتے۔ دیکھیں آپ کے پاس اولاد جو ہے نا یہ اللہ کی دی ہوئی ہے۔
اللہ ہی دیتا ہے نا جی اولاد, پکی بات ہے. جب اللہ اولاد دے رہا ہے آپ کو تو یہ بات سمجھیں کہ یہ اللہ کے بچے ہیں جیسے آپ ہیں. اور جب یہ ایڈلٹ ہو جاتے ہیں, ایڈلٹ ہونے سے پہلے ہی آپ کی ذمہ داری میں ہوتے ہیں کہ آپ ان کی اچھی تربیت کریں, ان کو رائٹ رانگ بتائیں, ان کو سکھائیں. اگر نماز میں یا باقی چیزوں میں کمزوری ہے, تھوڑی سی سختی کر بھی سکتے ہیں تو وہ بھی کریں, تاکہ ان کو رائٹ رانگ کا ایک دفعہ پورا آپ سمجھا دیں. جب یہ ایڈلٹ ہو جائیں تو پھر آپ ان کو صرف کہہ سکتے ہیں, اس سے آگے آپ کچھ نہیں کر سکتے. بے شک. اب ان کا اپنا دین ہے, اب ان کا اپنا رستہ ہے, اور اب ان کا اپنا آخرت ہے. یہ بات بچوں کو بھی سمجھا دیں کہ اب تمہارا فیصلہ ہے, جو کرنا ہے ذمہ داری کے ساتھ تم نے کرنا ہے, تم ہو رائٹ رانگ کے ذمہ دار. سورہ نساء کی جو پہلی آیت ہے اس کا مفہوم میں آپ کو سناتا ہوں جی. شروع ہوتی ہے کہ اے لوگوں, وہ مومنین سے مخاطب نہیں ہے اللہ تعالیٰ, لوگوں سے مخاطب ہے کہ اے لوگوں اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں ایک نو سے ایک جان سے پیدا کیا. ایک نو کا مطلب ہے کہ ایک طرح کی انواع جیسے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے نا, ڈفرینٹ, کہ جیسے یہ انسان ہے, اس کی اب میل فیمیل اللہ تعالیٰ نے بنائی کہ میں نے آپ کو ایک جان سے پیدا کیا ہے اور جوڑوں کی شکل میں بنایا ہے, اور ہم نے ان جوڑوں سے کتنے سارے دنیا میں مرد و عورت کو پیدا فرمایا, کتنے سارے. اور پھر کہا کہ اے لوگو اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم آپس میں ایک دوسرے کے اوپر اپنا حق جتاتے ہو. اللہ ڈرو. اور پھر کہا کہ خبردار آپس میں رشتہ داری اور قرابت داری کو خراب مت کرو. سبحان اللہ. یعنی کہ اتنا اہم نقطہ ہے یہ والا کہ جب آپ رشتہ داریاں قرابت داریوں میں پڑھ رہے ہیں, ڈیلیبریٹلی اس کو خراب مت کریں. اور یہ بھی اس آیت میں کہا گیا کہ یہ بات یقین رکھو کہ اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے. اللہ. یعنی کہ کوئی ٹائم اب آپ بھی تھوڑا سوچ لیا کرو کہ یار میں جس نیت سے شادی کر رہا ہوں, یہ جس نیت سے میں دوسری شادی کر رہا ہوں, کسی سے بھی جھوٹ بول لو گے, اللہ کے پاس تو تمہارا جھوٹ سب ظاہر ہو جائے. اللہ اکبر. واہ سبحان اللہ. سرکار ویسا صاحب نے تو نا اس کو, میں کیا بتاؤں کس طرح سے, کتنی سختی سے آپ نے اس کو منع کیا ہوا ہے. آپ نے فرمایا کہ اگر پہلی بھی شادی صرف تم نے اپنے نفس کے لیے کی ہے تو تم نے گناہ کی ہے. اللہ اکبر. صرف اپنا نفس اگر تمہارا مقصد تھا تو یہ تو شوق 4-6 مہینے میں پورا ہو جاتا ہے, شکلیں برابر ہو جاتی ہیں, اور شکلیں برابر ہو جاتی ہیں تو پھر اس کے نفس کا گھوڑا کیا کرے گا, 2 نہیں 50 کرے گا تب بالکل, تب بھی نہیں پورا ہوتا تھوڑی. ہاں بالکل. وہ تو پھر 400 ہے. وہ ایک کے ہوتے ہوئے 2, دوسرے کے ہوتے ہوئے 3, 4, اور اگر جب وہ مرنے والا بھی ہوگا کچھ نہیں کر سکے گا تو بھی تصویروں میں اور موویز میں اور گندی گندی ویب سائٹوں میں دیکھے گا. لسٹ کا تو پھر کوئی حد نہیں ہوتا. حد نہیں ہے بالکل. تو یہ جو شادی ہے یہ صرف آپ کے لسٹ کا نام نہیں ہے. یہ بات بڑی پکی بچوں کو سمجھانی چاہیے ہمیں کہ یہ ایک ذمہ داری ہے آپ کے اوپر. آپ سے آپ اپنی قوم کے آدم علیہ السلام بن رہے ہیں. آپ سے آگے اولاد نے پیدا ہونا ہے, اس نے آگے اللہ کے دین کے اوپر چلنا ہے. واہ. تو آپ تو اپنے اس گروہ کے مالک ہیں نا, پہلے والے ہیں, جہاں سے آپ کی آگے شجرکاری شروع ہو رہی ہے. تو جو ماں ہے اس کا پھر وہ درجہ دیکھ لیں. قرآن پاک میں سورہ نساء تو آ گئی ہے, سورہ مرد تو کوئی بھی نہیں آئی. بڑا درجہ ہے پھر تو اس کا. اللہ اکبر. واہ واہ سبحان اللہ. ہے نا جی. ماں کے پاؤں کے نیچے جنت رکھ دی, ابا جی کے پاؤں کے نیچے تو نہیں رکھی جی. پھر اللہ اکبر. تو مقام تو پھر اللہ تعالیٰ نے عورت کو بہت زیادہ دیا ہے
کہ اس سے آگے نسل بھی بننی ہوتی ہے، اور آپ جب اس کو محبت اور وہ عزت دینے میں جب وہ آپ ناکام ہو جاتے ہیں تو کل کو آپ کو اس کا جواب دینا ہے اپنے رب کو. یہ بات یاد رکھیں، یہ آپ کی ذمہ داریاں ہیں. یہ جو شادی ہے یہ آپ کی صرف لسٹ نہیں ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. یہ اللہ کو آپ نے حاضر ناظر جان کر قبول کیا ہوا ہے. یہ جس کو اب لوگ یہ آپ کی ذمہ داری ہے. عیاشی سمجھتے ہیں دوسری تیسری چوتھی شادی کو کہ یہ مجھے میرا حق ہے، پیدائشی حق ہے، یہ پھانسی کا پھندا بھی بن سکتا ہے. میں نے تو ڈاکٹر صاحب دیکھیں، جو کوئی بھی اس خیال کے اوپر چل رہے نا اس کا تو انجام میں نے ٹھیک نہیں دیکھا جی. اللہ، یہ نفس والے خیال کی میں بات کر رہا ہوں. یہ ایک نیگیٹو خیال ہے. اس کے بیچ میں اللہ نہیں شامل، سچی بات بتاؤں. ہوس شامل ہے. یا تو کریں نا پھر کہ جی یہ فلانے گاؤں سے بڑی غریب ہے تو یہ شکل کی بھی نہیں اچھی ہے تو ہم اس کی مدد کرتے ہیں، چلو اس کو یا کھڑا کوئی کر بیوہ دیتے ہیں. ہے، کوئی یتیم بچے ساتھ ہیں، ان کو کریں نا. ہاں وہ نہیں کریں گے کبھی بھی. تو اس میں بھی وہ کیا دیکھیں گے؟ حسین خوبصورت جوان چہرہ اور لڑکپن کی باتیں اور شوخی انداز اور شمع محفل. اور لو دسو یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ اللہ اکبر. میں وہ نا ایک کسی خاتون کا انٹرویو کہیں دیکھ رہا تھا. وہ دبئی میں یہ یوگا گرو تھی. انہوں نے کہا کہ ایک تو دبئی اور یہ جو یوگا گروز ہوتی ہیں یہ ساری بڑی فٹ اینڈ سمارٹ ہوتی ہیں. مطلب یہ جب دبئی میں آتی ہیں تو یہ ان کے سر کے اوپر ایک لال بتی جل رہی ہوتی ہے کہ یہ ریڈ لائٹ ہے ایک قسم کی آپ کے لیے. آپ اگر اس کے پاس جا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ برباد ہونے کے لیے جا رہے ہیں. اور وہ کہتی ہے کہ میں تمہیں برباد کرنا چاہتی ہوں، اور وہ کہتے ہیں ہم برباد ہونا چاہتے ہیں. اللہ اکبر. تو وہ اس نے کہا کہ لوگ یہاں پر آتے ہیں صرف اپنی عیاشی کے لیے، اور جو سب سے زیادہ ریڈ لائٹڈ جو فیمیلز ہیں وہ یہ ساری سوشل میڈیا کی اور یہ ساری ہیں، اور پھر پتہ ہونے کے باوجود بھی لوگ ان کے جال میں پھنس رہے ہوتے ہیں. اب یہ تو سوائے اپنے نفس کی پیروی کی تو اور اس کے بیچ میں کچھ بھی نہیں ہے جی. نفس کو اپنا سب کچھ بنایا ہوا ہے، اپنا بنایا ہوا جی. اور اپنے گھر تباہ کر رہے ہیں، اپنا ایمان تباہ کر رہے ہیں، اپنی عاقبت تباہ کر رہے ہیں. تھوڑا سا کوئی نہ غور کر لیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی نگرانی پہ مامور ہے، دیکھ رہا ہے آپ کو، آپ کے دلوں کے حال جانتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی نیت کو جانتا ہے، جو سب سے بڑی بات ہے. وہ کہتے ہیں جس نماز کی نیت نہ پہلے ہو وہ نماز نہیں کاؤنٹ ہوتی. نیت سب سے پہلے کاؤنٹ ہوتی ہے. بلکہ اچھا کام اگر پورا نہ بھی ہو اور نیت اچھی ہو تو وہ کاؤنٹ ہو جاتی ہے. اس حد تک نیت جو ہے وہ کام کرتی ہے. تو یہ ایک تو معاشرہ اب آہستہ آہستہ نا ہمارے ہاں کا معاشرہ اور طرح کا ہے، عرب کا معاشرہ اور طرح کا ہے، ملیشیا کا معاشرہ اور طرح کا ہے. کچھ چیزیں جو ہمارے اسلامی جو کہنا چاہیے جو اصول و ضوابط ہیں اس میں 4 کی اجازت ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. لیکن صرف یہی بات نہیں ہوتی، ہم اپنے معاشرے کو بھی فالو کر رہے ہوتے ہیں. ہم لوگ جو کچھ معاشرے میں ایک ٹرینڈ کی شکل میں چل رہا ہے، ایک جو کتنی پشتوں سے چلتی ہوئی بات آ رہی ہے، وہ ساری باتیں بھی اس کے بیچ میں موجود ہوتی ہیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی ہم اپنے معاشرے کے ٹرینڈز کو فالو نہیں کرتے، ہم ضرور کرتے ہیں. چاہے ابھی کہہ لیں کہ ہندوانہ سوچ ہے، یہ اس کو جو بھی کہہ لیں، اسلام میں تو اجازت تو ہے، لیکن یہ بھی تو صحت کہا گیا ہے کہ تم ان کے درمیان اگر انصاف نہ کر پاؤ تو بہتر ہے کہ ایک رکھو. مجھے نا ایک واقعہ یاد آ گیا، یہ جو ابھی آپ نے سعودی عرب کی بات کی نا، مجھے خاتون نے واقعہ سنایا کہ ایک کانفرنس ہو رہی تھی سعودی عرب میں، تو کہتی ہے میں وہاں گئی تو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ ایک صاحب ہے اور ان کے ساتھ 4 خواتین بیٹھی ہوئی ہیں، اور وہ جو 4 خواتین ہیں ان کے ساتھ ڈھیر سارے بچے بھی ہیں.
تو میری ان صاحب سے بات ہوئی تو میں نے کہا کہ یہ آپ کی ایک وائف ہیں اور باقی بہنیں ہیں؟ تو کہتے نہیں نہیں، یہ چاروں میری جو ہے بیگمات ہیں. اب وہ سعودی عرب سے تھے اور بچے کافی سارے اور بڑے مطلب کھیل کود رہے اور بڑے پیار سے بیٹھے ہوئے، بچے بھی سارے اور بیگمات بھی اور وہ خود بھی. تو کہتی ہیں میری وہ ٹپیکل پاکستانی سوچ تھی، میں کچھ کھا رہی تھی اور مجھے نا الٹی لگ گئی کہ مجھے وہ ڈائجسٹ ہی نہیں ہوئی بات. مجھے اتنی نفرت آئی اس شخص سے کہ میں واش روم چلی گئی اور میں نے وہاں وامٹنگ شروع کر دی. بعد میں جب مجھے ریئلائز ہوا اور میں نے اللہ سے اتنی معافی مانگی کہ یا اللہ میں کیسی عورت ہوں کہ میں نے تیرے حکم کے اوپر مذاق اڑایا. یعنی کہ وہ بندہ تو اللہ کے حکم کو فالو کر رہا ہے اور میں اتنی میری گھری ہوئی گھٹیا سوچ ہے، وہ ٹپیکل ایک وہ جو ہمارے وطن کی بر صغیر کی سوچ کہ میں نے اس کے جب یہ مجھے اتنے پیار سے اس نے بتایا اور میں آگے سے اس کو ہضم نہیں کر سکی اور میں نے کیسے ریئیکٹ کیا. تو یہی ہے کہ یہ خواتین کو بھی دیکھنا ہوگا. ٹھیک ہے معاشرے کا ایک اثر ہوتا ہے لیکن اللہ کے حکم کا مذاق نہیں بنانا. نہیں بالکل نہیں جی، بالکل نہیں، اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے جی. اور جب میں نے آپ سے سٹارٹ میں جیسے بات کی تھی کہ وہ لوگوں کا لباس ہوتا تھا لمبا، تو آپ نے کہا کہ بہتر ہے کہ تمہارے جو کپڑے ہیں ٹخنے سے اوپر رہیں تاکہ وہ لباس کے اندر جو رونت ہے وہ نظر نہ آئے. تو یہ بھی ایک رونت کے زمرے میں تو بات نہیں آ رہی کہیں کہ آپ ایز اے فیشن کہیں شادی کرنا چاہ رہے ہیں، یا صرف اپنا ہی آپ کا جو اندر کا غرور ہے وہ کہیں باہر نکل کے آ رہا ہے. نیت بالکل، نیت بہت میٹر کرتی ہے ڈاکٹر صاحب، بہت زیادہ میٹر کرتی ہے، کیونکہ یہ بہت خالص یہ اللہ کا بنایا ہوا ایک ریلیشن ہے. اس کو اللہ نے اپنی حد بندی کے ساتھ رکھا ہوا ہے اور یہ دونوں روحوں کے درمیان میں جو ہے نا بات، یہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر بڑا حفاظت کے ساتھ اس کو جو ہے نا بتایا ہے کہ یہ مرد ہے، یہ عورت ہے، اس کی کشش ہے، اس کے اندر یہ ہے. کتنی فیسلٹیز ہیں عورت کو جو شادی شدہ ہوتی ہے جی. باپ کی طرف سے بھی حق ملتا ہے اسلامی طور پہ، میاں کی طرف سے بھی حق ملتا ہے. اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں مدینہ شریف جب گیا نا تو ایسے ہی نا کسی مال شال میں وہاں پھر رہے تھے تو انہوں نے کہا جی یہ نا ایک خاتون کا مال ہے. میں نے کہا خاتون اتنے بڑے مال کی مالکن ہے؟ انہوں نے کہا جی بالکل. ان کے یہاں پہ خواتین زیادہ امیر ہیں مردوں سے، کیونکہ باپ سے بھی ملتے ہیں پیسے اور میاں بھی فوت ہو جاتا ہے تو میاں کی طرف سے بھی بڑے پیسے ملتے ہیں. تو الٹیمیٹلی خواتین زیادہ امیر ہوتی ہیں یہاں پہ مردوں کی نسبت. کیا بات. تو اب یہ تو حقوق کی بات ہے، تو حقوق تو پھر نہ ادا ہوں تو پھر چاہے نہ ادا ہوں، اور نہ ادا کرنے کے اوپر جو پھر سزا ہے وہ پھر آپ کو ملے گی. یہاں پہ نہ ادا ہوں، باہر نہ ادا ہوں. یہاں پہ کتنی ساری، میں کیا بتاؤں ڈاکٹر صاحب کہ کچھ لوگ بہنوں کی شادی نہیں کرتے کہ جائیداد بڑھ جائے گی. اللہ اکبر. ظلم والی بات نہیں ہے، ایک غیر شرعی غیر اخلاقی بات ہے یہ. سرکار والا صاحب کے پاس نا ایک خاتون آئی اور انہوں نے بڑے غصے میں آ کے کہا کہ میں ایسے اسلام کو نہیں مانتی جس میں مرد کو دوسری شادی کی جاتا ہے. تو ہم نے کہا کہ ایسی بات مت کرو، اسلام کو کرٹیسائز نہیں کرتے، لیکن ہم تمہارے شوہر کو منع کر دیتے ہیں کہ تمہارے ہوتے ہوئے دوسری شادی مت کریں. یہ بات رفع دفع ہو گئی. 4-5 سال بعد سرکار کا وصال ہو گیا. اس کے بعد اس خاتون نے پہلے میاں کو چھوڑ کے دوسرے سے شادی کی اور وہ اس کی دوسری بیوی بنی. جس چیز سے وہ خود منع کر رہی تھی کہ میں نہیں مانتی ایسے اسلام کو جس میں مرد کی دوسری شادی ہوتی ہے، اسی میں ہی وہ خود کسی مرد کی دوسری شادی میں گئی، نکاح میں چلی گئی. اللہ تعالیٰ دیکھے کیسے کہیں بھی باتیں جو ہے نا وہ سامنے لے کے آ جاتا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ ڈرو اس وقت سے کہ جب اللہ تعالیٰ تمہارے چیزیں کھول کے تمہارے سامنے رکھ دے، اور جب ٹوٹے دلوں سے پھر وہ آہیں نکلتی ہیں نا تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے. کچھ لوگ دوسری شادی اس لیے بھی کرتے ہیں جی بیٹا نہیں ہے جی ہمارا. او بھائی کون سی کوئی ڈائناسور کی آخری نسل ہوگی جو تم ختم ہو جاؤ گے یار. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ہے
کہ جس نے 2 بیٹیاں پال کر پڑھا کر اچھے طریقے سے ان کی شادی کی، وہ ایسے انگلیوں کو نشان بنا کے کہا آپ نے کہ ایسے وہ روز محشر میرے ساتھ کھڑا ہوگا بیٹیوں کی شادی کے اوپر. تو جب رجوع آپ کا ہے ہی نہیں اللہ نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر آپ تو پھر کھلے سانڈ ہیں، دندناتے پھریں. پھر اس کا انجام وہی ہوگا جو پھر ایسے لوگوں کا ہوا کرتا ہے. اور جو لوگ اللہ کے جو خشیت اللہ سے جو ڈرتے ہیں، اور وہ اپنا ایک ایک قدم بہت پھونک کے رکھتے ہیں اور بڑی گنجائشیں ہوتی ہیں ان کے پاس. اور یہ جو آج کل کا ایک فضول قسم کا ایک جو ٹرینڈ بنا ہوا ہے نا کہ وہ میری کمپیٹیبلٹی نہیں ہو رہی تھی اس کے ساتھ، اور وہ ہم ایک سوچ کے نہیں ہیں، وہ کبھی نہیں ہوتے. کون سی شادی ایسی ہے دنیا میں جس میں مرد و عورت ایک جیسا سوچتے ہیں؟ ہو ہی نہیں سکتا. دونوں مختلف بریڈز ہیں. بالکل. ایک کو اللہ تعالیٰ نے اور مزاج دیا ہوا ہے، ایک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہیٹ زیادہ رکھی ہوئی ہے، آگ زیادہ رکھی ہوئی ہے، جلن زیادہ رکھی ہوئی ہے، ایموشنز زیادہ رکھے ہوئے ہیں. کریشن کا کام اس نسل سے ہونا ہے آپ کا، اور تکلیف کے بغیر تو کوئی کریشن نہیں ہوتی. یہ تو بات سب. اللہ اکبر، سبحان اللہ. واہ. تو مرد کو تو کئی باتیں سمجھائی گئی ہیں کہ بھائی یہ تم اس چیز کے اوپر غور کرو کہ وہ اللہ کیسے تمہارے وہ ایک قطرے کو ایک جان بنا کر جو ہے وہ لے کر آتا ہے. قرآن میں اس کا پورا تذکرہ موجود ہے. تو تھوڑی حیا کرنی چاہیے انسانوں کو بھی، کہ مردوں کو خاص طور پر، کہ جب کسی رشتے میں بنتے ہو اور تم اسے جان بوجھ کر ان فضول باتوں کے اوپر، اصل میں پتہ ہے کیا ڈاکٹر صاحب، مردوں کے پاس نا کوئی لائف گزارنے کا کاز ہی موجود نہیں ہے. بڑا پرپز ہی نہیں ہے. بالکل. اللہ معاف. کوئی پرپز ہی نہیں ہے ان کا. ان کا ہے کہ بس پیسے کما لیے، اب چلو یہ شادی ہوگی، بچے ہو گئے، اب اور پیسے کما لیے، اب کیا کریں، ایک اور شادی، اور پھر ایک اور، پھر ایک اور. تو تم تو اپنی ہوس کے پیچھے اندھے بھاگتے جا رہے ہو. تم اللہ کے ہاں کیسے جا کے منہ اپنا دکھاؤ گے؟ اللہ پوچھے گا کہ یہ تم نے شادی میری رضا کے لیے کی ہے یا اپنے نفس کے لیے کی ہے؟ کیا جواب دو گے اس وقت کھڑے ہو کے تم؟ اور پھر اوپر سے جو ان بے حسی جو انسان کی، جو مردوں کی سب سے زیادہ ہے، کہ دوسری کے بعد پہلے کو ایسے نظر انداز کر دیا کہ جیسے گدھے کے سر پہ سینگ ہی نہیں ہے. جی اللہ اکبر. یہ تو اتنا کامن ہے. ایک جو بات جو میں نوٹ کرتا ہوں نا کہ، اور یہ ہائی لائٹ ہونی چاہیے، کہ مرد جب دوسری شادی کرتا ہے نا تو وہ ایسے ایکٹ کر رہا ہوتا ہے کہ یہ میری بیوی، پہلی بیوی کو کس بات پہ اعتراض ہے، یہ تو میرا حق ہے. او بھائی خدا کے بندے، تم نے ایک عورت کا بھرم توڑا ہے، تم نے اس کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی ہے اور اس کا دل ٹوٹا ہے. وہ عورت جو ہے نا کٹر توحید پرست ہوتی ہے. وہ ایک بندے کو اس نے مرکز بنایا ہوتا ہے، اس سے تیرے بچے ہیں، اور اب تو نے ایک غلطی کر دی ہے اس کی اجازت کے بغیر. یا تو اجازت ہو نا، اجازت کے بغیر تم نے ایک چھپ کے شادی کی، اور اب جب تم نے اس بات کو ڈسکلوز کیا ہے، اب مرد ایسے حیران ہوتا ہے کہ بھائی یہ کیوں نہیں مان رہی. اور اس کے بعد اپنی بدماشی دکھانا شروع کرتا ہے کہ نان خرچہ نہیں دوں گا اور ڈپرائیو رکھوں گا، تو چلی جا، تجھے تیرا بوجھ کون اٹھائے گا. اور اس طرح کی دھمکیاں دینا اور اس طرح کی، میں کہتا ہوں، بدماشیاں کرنا. یہ تو ڈاکٹر صاحب دوسری نہ بھی آئے نا تو پہلی کو بھی کئی لوگ یہ دھمکیاں دیتے پھر رہے ہیں کہ میرے بغیر تیرا کیا ہوگا، اور تو میرے پاؤں کی جوتی بن کے رہے، اور تو میرا کہنا نہیں مانتی ہے، اور تو یہ کرتی ہے، تو فلاں کرتی ہے. اور اس کو ڈپریس رکھنا اور اس کو ڈپرائیو کرنا اور اس ڈیٹیریوریٹ کرنا. میں کہتا ہوں کہ وہ عورت کی نا جسم ہی نہیں، روح بھی چھلنی ہو جاتی ہے جب مرد ان کے ساتھ یہ والا سلوک کرتے ہیں. خدارا کوئی اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے کوئی آج کی بات کو سمجھنے کی کوشش بھی کرے کہ یہ دوسری شادی جو ہے، یہ دوسری عورت کا زندگی میں آنا ہے. یہ غور کر لو کہ تمہاری آنکھوں کا گناہ ہے یا کوئی اللہ تعالیٰ کی رضا کو تم ڈھونڈتے پھر رہے ہو. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہے جو آپ کو بچے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہے جو بیٹا دے یا بیٹی دے، اس کی مرضی ہے. آپ دعا کیا کریں صحت سے آئے. یہ جو ہے نا سب سے جو بری بات ہوتی ہے. میرے جاننے والے کی ماشاءاللہ پہلے تو نا اس کے ہاں اولاد ہی نہیں ہو رہی تھی.
اب وہ میرے پاس بھی آئے کہ جی ہم نے کوئی دربار بتائیں, کوئی بابا بتائیں, کچھ بتائیں ہمارے گھر اولاد ہو جائے, کیونکہ پسند سے شادی کی ہوئی تھی, بڑا زور لگا کے شادی کی ہوئی تھی. وہ اللہ کا کرنا, وہ کچھ سالوں بعد شادی کے 5-6 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہوں نے ایک بیٹی سے نوازا, اس کے بعد پھر ایک اور خوبصورت بیٹی سے نوازا. اب وہ ان صاحب کو چونکہ اب بیٹیاں مل چکی ہوئی تھی, اولاد آ گئی ہوئی تھی, اب ان کو نئی کھجلی شروع ہو گئی ہوئی تھی کہ اب میں نے, چونکہ ڈاکٹر نے کہہ دیا تھا کہ اب یہ 2 کے بعد جو ہے نا تیسری اولاد آپ کے گھر نہیں آ سکتی, کوئی کمپلیکیشن ہوگی عورت میں, کوئی مسئلہ ہوگا. تو جب ڈاکٹر نے یہ جواب دے دیا تو اس نے کہا کہ مجھے تو بیٹا چاہیے, میں ایک اور شادی کروں گا. سب نے بہت سمجھایا کہ یار شکر ادا کر, یہی وہ عورت ہے جس کے پیچھے تو دعائیں مانگتا پھر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ تجھے صرف اولاد دے دے. تو نے یہ نہیں کبھی کہا تھا کہ بیٹا دے مجھے, تو نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اولاد, صحت مند اولاد دے دے, بس میرے لیے اتنا ہی بہت ہے. اور تم نے اس بات کو نگیٹ کیا اور اس بات کی کوئی قدر نہ کی, تو اس نے لڑ جھگڑ کے بہرحال دوسری شادی کی. اور اللہ کا کرنا کیا ہوا کہ دوسری شادی میں پہلی بھی بیٹی آئی. اللہ اب تیسری کرے گا, چوتھی کرے گا. نہ سمجھ آنے والے کے لیے تو پھر کوئی جگہ ہی نہیں ہے نا. اور بیٹیاں تمہاری جائیداد نہیں ہو سکتی ہیں. یہ لوگ جو بیٹوں کے اوپر اتنا زیادہ فوکس کرتے ہیں, میں بتاؤں بیٹی کا پیار باپ کے لیے بیٹوں سے 10 گنا زیادہ ہوتا ہے. بیٹی کی لاڈیاں باپ کے ساتھ بہت زیادہ ہوتی ہیں. بیٹی ماں باپ کی بہت زیادہ کیئرنگ ہوتی ہے. اگر اس کے بس میں ہو تو وہ نچھاور کر دے ماں باپ کے اوپر اپنے آپ کو, اتنی اس کے دل کے اندر تکلیف ہوتی ہے ماں باپ کے لیے. وہ بیٹے تو وہ کیا کہتے تھے ایک مزاح کے طور پہ کہ بہویں لے گئیں پوت, بیٹیاں لے گئے بھوت, ہم بیٹھے اوت کے اوت. اوت برابر ہیں. بہوؤں نے بیٹوں کو لے جانا ہے, بیٹیوں کو دامادوں نے لے جانا ہے. تو آپ اگر یہ بھروسہ کر کے بیٹھیں گے کہ ہم بڑھاپے میں جائیں گے تو ہماری اولاد ہمارا سہارا بنے گی, تو یہ بھی ایک قسم کا شرک بن جاتا ہے آپ کے لیے. کیوں کسی انسان کے اوپر تم نے بیس کیا؟ وہ رحمان جو تمہیں پالتا آ رہا ہے, وہ رزاق جو تمہیں پالتا آ رہا ہے, وہ تمہارے بڑھاپے میں وہ تمہیں اگنور کر دے گا کیا؟ اس نے رزق بند کر دینا تمہارا. اور میں آج چلے جائیں نا ڈاکٹر صاحب, یہ یہاں پہ لاہور میں وہ بنا ہوا ہے فاؤنٹین ہاؤس جس کو بولتے ہیں, وہاں کے جو ایم ایس این ہے ڈاکٹر عمران صاحب, بہت شفیق, بہت پیارے انسان ہیں. وہ ان سے جا کے کبھی واقعات سنیں کہ بیٹے باپ کو چھوڑ کے جاتے ہیں, اور ان سے کہیں نا کہ وہ بیمار ہیں, آئیں ان کو ملنے, ان کو بس ایک دفعہ ہی آئیں گے ملنے کے لیے جب آپ فائنل فون کریں گے. ان کو ادھر ہی رکھے, ہمارے پاس جگہ نہیں ان کو رکھنے کے لیے, ہم نہیں ان کی تیمارداری کرتے. لے لو بیٹا تم. کیا کرو گے اگر سارا نظام ہی بدل گیا؟ تو کیا کرو گے جس چیز کے اوپر بیس کر رہے ہو وہ چیز ہی خراب نکلے, کیا کرو گے تم؟ وہ اللہ کے ساتھ کوئی تھوڑی دوستی بنا کے رکھو, اللہ کے ساتھ تھوڑا کوئی رجوع کر کے رکھو. عورتوں میں نا یہ بات تو فطری ہے کہ جب یہ انسان بنایا گیا تو کہتے ہیں عورت کو نا ذرا زیادہ ہی آگ کا پورشن زیادہ رکھا گیا اس کے اندر. آپ دیکھیں کہ ایموشنز بھی سب سے زیادہ عورت کے پاس ہوتے ہیں, مرد سے زیادہ ہوتے ہیں ایموشن. بالکل, ایک سیکنڈ ہی لگتا آواز اونچی ہونے تو ایموشنل فول کہتے ہیں, بلکہ کئی تو اس حد تک بھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ جذبات میں اتنی بہہ جاتی ہیں. خواتین مائنڈ نہ کریں, کیونکہ وہ پھر یہی کہتی ہے کہ کچھ بیچ میں فیمنسٹ ٹائپ آف خواتین بھی ہمیں دیکھ رہی ہوگی. اس دن میں نے ایک خاتون کو بولا, میں اکثر مثال کے لیے بولتا ہوں کہ مرد لاجیکل ہے, عورت ایموشنل ہے. تو وہ خاتون فیمنسٹ تھی, انہوں نے مجھے پکڑ لیا, کہتے اپنے الفاظ واپس لیں, عورت ایموشنل نہیں ہے, عورت زیادہ لاجیکل ہے. میں نے کہا جیسے آپ کہہ رہی ہیں ویسے بالکل ٹھیک ہے, میں نے اپنے الفاظ واپس لے لیے. تو خواتین بھی کہیں مائنڈ نہ کریں. نہیں, میں آپ میری بات سمجھیں, یہ جو باتیں بتا رہا ہوں یہ میں نے نہیں بتائی ہیں, یہ مجھے کسی نے سنائی ہے. ہاں بالکل بالکل, یہ میرا ذاتی تجربہ ہی نہیں ہے, یہ عورتوں کے الفاظ ہیں جو مجھ تک پہنچتی ہیں, جو خواتین اپنے دکھ درد لے کے پہنچتی ہیں, یہ باتیں انہوں نے بتائی ہوئی ہیں مجھے. میں بھی یہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. بالکل بالکل.
الحمدللہ ہم تو جو ہے اپنی گھر والی کی باتیں ساری سننے والے ہیں. ان کے ساتھ جو ہے وہ بڑی شفقت کے ساتھ کوشش کرتے ہیں کہ رہا جائے, گھر کو گلستان بنا کے رکھا جائے, اور جب کبھی وہ آوازیں اوپر نیچے ہونے لگیں تو یا وہ دائیں بائیں ہو جائے یا میں دائیں بائیں ہو جاؤں, کچھ نہ کچھ حل نکال لیتے ہیں, اور زیادہ دیر تک کوشش کرتے ہیں کہ جھگڑا کو پرلونگ نہ کیے جائے, جلدی صلح کر لی جائے تاکہ سرنڈر کے لیے ہر دم سرنڈر کے لیے تیار. ہاں وہ بلکہ ہمارے ایک جانے والے کہتے ہیں سلنڈر کر دو, اس کو سلنڈر کر دو, بیگم بھی آگے سلنڈر کر دو. اللہ اکبر. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی گھر والی ہے, آپ کے گھر کا سکون ہے یہ. اب بیوی کو میاں کے لیے راحت بھی بنایا گیا ہے. بے شک. تو راحت کا پیغام تو پھر ایسی ہے کہ وہ نا ایک بات بڑی مشہور ہوئی ہے, پرانی بات ہے, کہ ایک دفعہ نا وہ بادشاہ سلامت نے وزیر سے کہا, کہیں بادشاہ سلامت بھی ملکہ عالیہ سے تنگ آئے پڑے ہوئے ہوں گے, تو اس نے وزیر سے کہا کہ یار یہ عورت کیا چاہتی ہے. وزیر نے کہا حضور مجھے کیا پتہ کیا چاہتی ہے. ان کے اس کا جواب ڈھونڈ کے لاؤ, ہم بادشاہ سلامت ہیں تو جواب نہ لے کے ہم تمہاری گردن اتار دیں گے, جاؤ پتہ کر کے آؤ عورت چاہتی کیا ہے آخر. اور وہ بڑے اپنے علاقے کے مفکروں اور ساروں کے پاس گیا, سب سے پوچھا, سب کوئی چھوٹی موٹی بات کریں, یہ ہے ایسے ہے ویسے ہے, کوئی کنکریٹ جواب نہ ہے کہ عورت آخر چاہتی کیا ہے. اب وہ دوسری طرف یہ بھی ڈر لگا ہوا تھا کہ بادشاہ نے کہا تھا کہ جواب نہ لے کے آئے تو میں تمہاری گردن اتار دوں گا. تو وہ وزیر صاحب جناب بڑے دل برداشتہ ہو کے نا جنگل کی طرف چل پڑتے ہیں, کہ جنگل میں نکل جاتے ہیں. بادشاہ کے پاس گئے تو گردن اتار دے گا. اب جنگل پہنچا نا تو وہاں پہ نا اسے ایک مل گئی چڑیل. چڑیل نے کہا کہ تو اتنے جنگل میں کدھر پھر رہا ہے, رات کو کیا کرتا پھر رہا ہے. اس نے کہا میں تو ایک جواب ڈھونڈتا پھر رہا ہوں کہ عورت آخر چاہتی کیا ہے. اس نے کہا میں تمہیں جواب بتاتی ہوں لیکن میری ایک شرط ہے. انہوں نے کہا وہ کیا شرط ہے. انہوں نے کہا تمہیں مجھ سے شادی کرنی پڑے گی. انہوں نے کہا کر لے, تمہیں سے شادی کر لے, مجھے اس کا جواب دے دے کسی طرح سے کہ یہ عورت چاہتی کیا ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اب وہ جنگل میں چڑیل نے اس سے شادی کر لی. چڑیل نے کہا کہ اب چونکہ تو میرا میاں بن گیا ہے, میرے پاس نا ایک فیسلٹی میں تمہیں دیتی ہوں کہ میں اگر دن میں پری بنوں تو رات کو میں چڑیل بن جاتی ہوں, اور اگر میں رات کو پری بنوں تو میں دن میں چڑیل بن جاتی ہوں. تو بتا کہ میں تجھے کس وقت کیسی چاہیے. وزیر کہتا ہے تو میری طرف سے دن کو چڑیل بن, تو رات کو پری بن, دن کو پری بن, رات کو چڑیل بن, جو تیرا دل کرتا ہے وہ کر. وہ کہتی ہے اصل میں نا عورت بس یہی چاہتی ہے کہ جو وہ چاہتی ہے نا اسے کرنے دیا جائے. کرنے دو بالکل. چپ کر کے سنو, جب وہ کچھ بول رہی ہے ڈو ناٹ انٹرپٹ. بیگم کی اصلاح کرنا بند کر دو, بیگم کو سنو. سرکار ویسا نا کہتے ہیں کہ گھر میں نا قانون نافذ نہیں کرنا, محبت نافذ. سبحان اللہ, واہ سبحان اللہ. تو آپ نہ قانون نہ نافذ کریں گھر میں, مہربانی کریں گھر میں کسی طرح سے محبت نافذ کریں. اگر گھر کا ماحول ہی آپ کا کشادہ ہوگا, یہ جو بیویاں بھی خواہ لڑتی ہیں نا اپنے شوہروں کے ساتھ, وہ بھی یہ بات سن لیں کہ اگر آپ اپنے شوہر کو بلا وجہ تنگ کرتی جا رہی ہیں تو کہیں نہ کہیں پر وہ بھی, اس کا بھی غبارہ پھٹ سکتا ہے. اللہ اکبر. اس لیے میں کہتا ہوں کہ اپنے تعلقات کو اس نہج تک مت لے کے جائیں کہ جس سے آگے بربادی شروع ہو جاتی ہے. مجھے یہ محبت سے نا ایک واقعہ یاد آ گیا, اور بالکل کلینک کا واقعہ ہے, اور میرے لیے بڑا حیران کن, اور کیونکہ بڑا یونیک سا واقعہ. میرے پاس ایک کپل آیا, اور وہ جو خاتون ہے وہ شرعی پردہ بھی کرتی تھی اور بڑا ان کا دین سے لگاؤ تھا. تو مجھے کہتی ہیں ڈاکٹر وسیم یہ میرا شوہر ہے, اتنا اچھا انسان ہے, اللہ نے اس کو اتنا کچھ دیا ہوا ہے, میں اس کو کب سے کہہ رہی ہوں کہ کسی بیوہ سے نکاح کر لے, کسی کی مدد کر, کسی کو سپورٹ کر. تو پہلے تو میں نے ان خاتون کو دیکھے کہا, میں نے کہا آپ یہ مذاق میں کہہ رہی ہیں یا آپ سیریس ہیں؟ کہتی میں بالکل سیریس ہوں, میں آپ کے سامنے بھی یہ بات اس لیے کر رہی ہوں کہ میں سیریس ہوں. تو میں نے اس بندے کی طرف دیکھا, میں نے کہا تم کیوں نہیں کرتے؟ جواب سنیں. کہتے ہیں ڈاکٹر وسیم میں اس سے اتنا پیار کرتا ہوں, یہ اتنی اچھی بیوی ہے میری, مجھے ڈر ہے کہیں میری محبت ڈیوائیڈ نہ ہو جائے.
تو میرا تو دل کیا بول دیتا کہ نہیں محبت ہمیشہ ملٹیپلائی ہوتی ہے, ڈیوائڈ نہیں ہوتی, لیکن میرا دل کیا کہ میں اس بندے کو گلے لگا لوں کہ یہ وہ بات ہے کہ ان لوگوں نے جو زندگی گزاری ہے اتنے پیار سے گزاری ہے کہ اس کو یہ ڈر نہیں ہے کہ آگے کیا ہوگا, کیسے معاملات ہوں گے. اس کو صرف یہ ہے کہ یہ ٹھیک ہے مجھے اجازت دے رہی ہے, لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ڈیوائڈ نہ ہو جاؤں, اس میں تقسیم نہ ہو جاؤں اور کہیں اس کو کہیں نظر انداز نہ کر دوں. کیونکہ اس بندے نے کہیں اپنے تجربے میں دیکھا ہوگا اپنے بچپن میں کہ جب دوسری تیسری شادیاں ہوتی ہیں تو پھر پہلی کے ساتھ کیا ہوتا ہے. اور یہاں پہ بچوں کو بھی نا آپ اگنور نہیں کر سکتے ہیں جی, کہ جب دوسری ماں آتی ہے نا تو وہ کہتے ہیں ماں دوجی تے پیو تیجا, کہتے ہیں بچوں کے لیے دوسری ماں ہوتی ہے اور باپ تیسرا بن جاتا ہے, تیسرے سٹیپ پہ چلے جاتا ہے. یعنی کہ بچوں کے اوپر جو باپ کی توجہ ہے وہ اتنی کمزور ہو جاتی ہے کیونکہ دوسری کے شوق میں وہ اتنا بڑا ہوا ہوتا ہے. وہ میرے ایک انکل ہیں, وہ تشریف لائے, کہتے ہیں یار تمہاری بیوی بہت اچھی ہے. میں کہا الحمدللہ جی بہت اچھی ہے, اتنی اچھی ہے کہ میرا دل کرتا ہے ایسی ایک اور بھی ہو جائے تو کیا آ رہے تھے. کہتے نہیں ایک ہی ٹھیک ہے. میں کہا جی ٹھیک ہے ایک ہی ٹھیک ہے. یہ بات اب مذاق تک ٹھیک ہے کیونکہ اس کے جو میں نے بڑے قریب سے نا ان سارے معاملات کو دیکھا ہے, دوسری شادی اور یہ سب, اور میں تو اسی نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ بہت مشکل ہے. جب قرآن یہ کہتا ہے نا, جب اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ نہیں کر سکو گے انصاف کیونکہ ویری ڈیفیکلٹ, تو آپ کو پھر یہی ہے کہ پھر اگر نکاح کرنا ہے تو پھر کلیجہ بھی بڑا رکھنا ہے. صحیح بات ہے. دل کو بھی بڑا رکھنا ہے. یہ کوئی عیاشی نہیں ہے, بہت بڑی ذمہ داری ہے. ذمہ داری تو ہے جی, بالکل ہے. اور صرف ذمہ داری نہیں, آپ کو یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ اس کی جواب دہی بھی ہے. آپ سے پوچھا بھی جائے گا, جس کو عقد میں لے کے آ رہے ہیں اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا, اس سے جو ریلیشن کی ہے وہ بھی پوچھا جائے گا, اس سے جو آپ نے محبت کی ہے وہ بھی پوچھا جائے گا, جو ظلم کیا ہے وہ بھی پوچھا جائے گا. میرے ایک جاننے والے ہیں, ان کا جو ہے نا 2 نکاح ہیں, 2 بیگمات ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ ہر فجر میں نا میں اللہ سے ایک دعا مانگتا ہوں. جب سے میں نے دوسرا نکاح کیا, یہ جب میں نے پورا انالیسس کیا تو اس کے بعد یہ دعا میری جو ہے نا حصہ بن گئی ہے دعاؤں کا کہ اے اللہ, جنہوں نے میرے ساتھ زیادتی کی, جنہوں نے میری حق تلفی کی, میں نے تیری رضا کے لیے ان سب کو معاف کیا, اور جن کے لیے میری طرف سے حق تلفی ہو گئی, کوئی کمی رہ گئی, تو بھی ان کے دل میں نرمی ڈال کے وہ قیامت کے دن مجھے معاف کر سکے. کوئی شک نہیں ڈاکٹر صاحب, بالکل ٹھیک ہے. اور یہ بات دیکھیں کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ شاید آٹے میں نمک کے برابر شاید ہوں یا اس سے بھی کم ہوں گی خواتین وہ والی جو چاہتی ہوں گی کہ میرا میاں دوسری شادی کرے. یہ تو بالکل سوللی اور ہوللی چاہتی ہیں کہ یہ بس اکیلا ہمارا رہے اور ہمارا حق رہے اس کے اوپر. عورت کے اندر نا اللہ تعالیٰ نے ایک جلن ڈالی ہوئی ہے جی, اس میں نا کوئی 2 رائے نہیں ہے. بالکل. اور صرف یہی نہیں, جب ہم دوسری عورت کا نام لیتے ہیں نا تو دوسری عورت کے مقابلے میں بھی بڑی ظالم ہے. بالکل ایسے آپ دیکھیں کہ کیا پتہ نہیں ہوتا دوسری عورتوں کو کہ اس کی پہلی شادی ہے, کیوں بالکل صحیح ہے نا جی. تو وہاں پہ تو کوئی ڈس رسپیکٹ نہیں ہے, وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہمارا بھی حق ہے, بلکہ کہتے ہیں کہ وہ کہاں جائیں پھر, یہ جو اتنی ساری بیوہ ہوئی ہوئی ہیں یا ڈائیورس ہوئی ہوئی ہیں ان کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ دوسری شادی کر سکیں. معاشرے کی نا اصلاح کی ضرورت ہے بہت زیادہ, ان کے خیال کی ضرورت ہے. اگر خیال پختہ ہونا شروع ہو جائے گا نا تو یہ جو دوسری شادیوں والی جو خواتین ہیں ان کی محرومیاں بھی ختم ہونی شروع ہو جائیں گی. یہ برا نہیں ہے لیکن برا بنایا جا رہا ہے, چونکہ اس کے پیچھے جو تھاٹ پروسیس ہے نا وہ نفس کے اوپر بیس کر رہا ہے زیادہ تر. وہ میرے پاس نا ایک ملائیشیا سے آیا تھا, ایک مشائخ کا گروپ آیا, اس نے کہا جی وی ہیو ٹریولڈ اے لاٹ, ہم نے سارا آپ کے شرائنس دیکھے, یہ سارا کچھ بہت اچھا ہے سسٹم ہے, بس ایک چیز ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ آپ لوگوں کی ایک شادی کیوں ہے. تو میرے ساتھ بیٹھے تھے صاحب, انہوں نے کہا کہ ہم لوگ جو ہے نا وہ ایک سے وفا کرنا چاہتے ہیں. ان کا آپ نہ کریں, 2 سے بے وفائی نہ کریں, 3 سے بھی نہ کریں, 4 سے بھی نہ کریں, آپ بے وفائی کریں ہی نہ.
لیگلی آپ چلیں اور جیسے قرآن نے کہا ہے ویسے کریں. اب یہ ہمارے ایک سوشل بھی تو ہے نا جی، ہمارا برڈن ہے ہمارے اوپر. یہ ہم ویسے نہیں ہیں جیسے اسلام نے ہمیں کہا ہوا ہے. ہمارا معاشرہ ویسے تخلیق نہیں پا سکا، ابھی تک نہیں پا سکا. ہم لوگ اسلامی معاشرے میں رہتے ضرور ہیں، لیکن اسلامی معاشرہ مکمل نہیں ہے ابھی تک ہمارا. ابھی بھی یہ پرورش پا رہا ہے اور لوگ آہستہ آہستہ اس کو اڈاپٹ بھی کر رہے ہیں. الحمدللہ کہ پہلے سے بہتر ہوتا جا رہا ہے. لیکن دوسری طرف ایک اور جو میں آپ کو المیہ بتاؤں کہ یہ جنوری سے لے کر اب تک، یہ اکتوبر سٹارٹ ہو گیا جی، جنوری سے لے کر اکتوبر تک صرف لاہور شہر میں 11,500 خلا کے کیسز دائر ہوئے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. 11,500 صرف خلا مطلب کہ عورت نہیں رہنا چاہ رہی مرد کے ساتھ. اتنی بڑی ریشو صرف لاہور شہر کے اندر. کہاں پہ خرابی ہو رہی ہے اس پورے ہمارے شادی والے انسٹیٹیوٹ کے بیچ میں؟ غور کرنے والی بات ہے. کیا مرد صحیح طرح سے کوآپریٹ نہیں کر رہے ہیں یا خواتین کو صحیح طرح سے بات گھر سے سمجھائی نہیں جا رہی ہے؟ سمجھانے والی بات تو صرف وہ ہے جو قرآن اور حدیث نے بتائی ہے. دیٹس آل. اس کے علاوہ اگر ایک چیز تضاد میں آ جائے آپ کی شریعت کے اور آپ کی معاشرے کے، تو آپ نے معاشرہ چھوڑ دینا ہے، شریعت نہیں چھوڑنی. سبحان اللہ. واہ، صحیح ہے نا جی یہ بات؟ سبحان تو ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ معاشرہ کیا کہہ رہا ہے، ہمارے لیے تو ہے کہ شریعت کیا کہتی ہے. پہلا ہمارا جو حق ہے اللہ کا حکم کیا کہتا ہے. اللہ کے حکم کو سامنے رکھ کے اگر ہم کر رہے ہیں تو یہ بڑی ضروری بات ہے کہ ہم لوگوں کو ان کی جگہ کے حساب سے دیکھیں. عورت تو اتنی اس کے اندر آگ ہوتی ہے کہ بیٹے کی بہو کے شکل میں آنے والی دوسری عورت پہ بھی اس کو بڑے اعتراض ہوتے ہیں، بہت زیادہ. بالکل. ڈھیروں ڈھیر. یہ بھی تو دوسری عورت ہو گئی نا. ایک کے لیے دوسری عورت ہے یہ والی، ساس بہو ہے جی. اور بہو کے لیے نند ایک اور عورت ہے، ان کے درمیان میں ہیں جھگڑے. اور بیویوں کے تو خیر رہیں گے، میرا خیال ہے ہمارے اس معاشرے کے اندر دوسری بیوی جو ہے نا، میرا خیال ابھی تک تو ہمیں کوئی امید کی جو ہے نا وہ نہیں نظر آ رہی ہے. لیکن ذرا کوئی مہربانی ہو جائے تو ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے، نم ہونے والی بات ہے. اس میں تھوڑا سا آنسوؤں کا پانی دینے کی ضرورت ہوتی ہے. تو عورتوں کے بیچ میں برداشت جو ہے نا جی وہ نہیں ہوتی ہے. جہاں پر اس کے تھوڑے سے بھی اس کی فیسیلٹی آپ کم کرنا شروع کر دیں گے نا، وہ چیخ مار جائے گی. چاہے وہ بیٹے کی شکل میں بہو آئے گی. اور ایک تو خواتین کو میں نے کہا جی کر دیں بیٹے کی شادی، بس کریں. میں پال پوس کے بیٹا میں کسی کے حوالے کر دوں؟ میں کہا اللہ اکبر، کیا چاہتی ہیں آپ؟ یعنی کہ ان کے لیے دوسری عورت آنا چاہے بیٹے کا حق بھی ہے، سارا کچھ ہے، لیکن پھر بھی وہ پسند نہیں فرما رہی ہیں کہ دوسری عورت آئے گی. تو وہ جب ساس اور بہو ایک دوسرے کے لیے دوسری عورتیں ہیں، بلکہ ایون میں آپ کو بتاؤں کہ جب بیٹی اپنے گھر میں ہو نا تو اس کے لیے ماں بھی دوسری عورت ہو جاتی ہے بعض اوقات. اللہ ہائے ہائے اللہ. ماں کے لیے بیٹی بھی دوسری عورت بن جاتی ہے. یہ صرف شادی کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ جہاں کہیں پر بھی ان کے مفادات کا اختلاف ہوگا نا، عورت کے لیے بھی بہت بڑی دشمن ہوگی. مرد مفاد کے اوپر چھوڑ دیتا ہے. مرد کے اندر اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی یہ والی ایک رکھی ہے چیز کہ وہ مفادات کی جنگ تھوڑی سی ہار بھی جاتا ہے، لیکن عورت کے بیچ میں جو ہے نا معافی نہیں ہے کبھی نہیں. تو ڈاکٹر صاحب یہ جو ہمارا معاشرے میں یہ جو ہے نا جی، اس کو نا صرف ایک ہی انداز اس کا دیکھا جا سکتا ہے اور وہ بالکل اسلامی انداز ہے. اور اس کے بیچ میں جو حقوق ہیں بیوی کے مکمل کیے جائیں. بیوی شوہر کے حقوق کے بارے میں، ایک گھر کے ماحول کو خوشگوار بنانے کے، اگر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اپنے رشتہ داریوں اور قرابت داریوں کی حفاظت کرو تو کرو، کیوں نہیں کرتے؟ اگر نہیں کر رہے ہو تو یہ بات بھی تمہارے نامہ اعمال میں لکھی جا رہی ہے.
تو اگر فرض کیا ہے کہ دوسری شادی ہو بھی جاتی ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ ضرور کرنی چاہیے، لیکن اگر ہو بھی جاتی ہے اور اگر دونوں کو، پہلے زمانے میں نا بہت آسان ہوتا تھا ڈاکٹر صاحب کہ زیادہ سے زیادہ ایک خیمہ اور بنا دیا، ایک بیوی ادھر رہ گئی. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام جو ہماری امہات ہیں وہ سب کے علیحدہ علیحدہ گھر ہوا کرتے تھے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے گھر جاتے تھے تو وہ، بلکہ کئیوں کی خصوصیات بھی لکھی ہوئی ہیں کہ وہ حضرت میمونہ جو تھیں ان کے گھر کا جو شہد تھا وہ سرکار دو عالم کو بہت پسند آتا تھا، تو وہ اجازت لے کے جاتے تھے کہ میں اجازت ہو تو میں آج ادھر چلا جاؤں، میں وہاں جا کے وہ میں شہد کھاؤں گا ہے. تو وہ اجازت لے کے جاتے تھے جہاں رہ رہے ہوتے تھے کہ مجھے اجازت ہے کہ میں وہاں جاؤں. اجازت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مانگ رہے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم. تو جو دوسری شادی کرنے والے ہیں وہ اس فارمیٹ کو اپنائیں، کر کے دیکھیں ذرا، مانگیں اجازتیں لے کے رہا کریں، اجازتیں لے کے آئے جائے کریں. پورا درمیان کے اندر اگر آپ نے وہ رکھنا ہے، بیلنس رکھنا ہے، تو صرف پیسے نہیں ہے، توجہ بھی ہے مکمل. وہ توجہ کو درمیان میں برقرار رکھیں. اور یہ بات عورت کی جو ہے نا وہ سمجھ لیں کہ ہے اس کے بیچ میں آگ ہے، اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، تھوڑی زیادہ بنائی ہے، تو اس کو مان لیں، کیا عرض ہے. دیکھیں ہر گھر میں نا یہ کوئی ایسا گھر ہوگا نہیں جو میں کہوں کہ وہ جس میں اختلافات نہ پیدا ہوں. شادی کے بغیر بھی اختلافات ہوتے ہیں گھر میں، شادی کے بعد تو ڈیفینیٹلی ہونے ہوتے ہیں، کیونکہ بہت ساری چیزیں جو دور سے نظر آ رہی ہوتی ہیں وہ جب قریب جا کے دیکھتے ہیں تو وہ اپنے اصلی رنگ میں جب نظر آنی شروع ہوتی ہیں تو آپ کو ان سے اختلاف پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ میں نے تو یہ سمجھا تھا. مرد بھی کہے گا میں نے تو یہ سمجھا تھا. اب وہ چلیں سمجھ آپ کی کلیئر ہو ہی گئی ہے تو اب یہاں سے شروع کر لیں، اب یہ تو ہونا ہی ہے. ایک بندہ تھا وہ مجھے کہتا ہے یار میں نا میری بیوی نے بڑا میرے ساتھ یہ کیا وہ کیا ہے، تو اب وہ مجھے چھوڑ کے چلی گئی ہے تو میں نے اپنا دوسری شادی کرنی ہے. میں نے کہا بس ایک بات کا دھیان رکھی، دوسری بھی تیری بیوی ہی ہوگی. اب اگر یہ بات سمجھ لگ جائے تو بہت سارے لوگ رک جائیں، ٹھہر جائیں، رک جائیں سمجھ جائیں، سمجھ جائیں جی، بالکل سمجھ جائیں جی. تو جب تک نا جی آپ اندر سے تزکیہ یافتہ نہیں ہوتے، اگر زندگی کے اندر کوئی کاز اگر نہیں بنا ہوا زندگی میں، تو کم از کم اللہ کے جو احکامات ہیں، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں، ان کے حوالے سے زندگی کو اپنی پیور کرنا شروع کریں. تو جب تک ہم رجوع اپنا مکمل نہیں نہ کریں گے اپنے رب کے ساتھ، یہاں پہ ڈاکٹر صاحب پرابلم رہے گا. دوسری عورت والا، دوسری شادی والا، عورت کا عورت سے جھگڑا، عورت کا اس عورت سے جھگڑا، عورت کا اس مرد سے جھگڑا. جہاں پر اپنی وہ جس چیز کو اپنا رائٹ سمجھتا ہے، برتھ رائٹ سمجھتا ہے، وہ برتھ رائٹ جہاں پہ اس کا وہ تھوڑا سا تباہ ہونا شروع ہوتا ہے نا، وہ وہاں پہ عورت چیخ لگا دیتی ہے اور وہ غلط ملت بھی ہو جاتا ہے. اب یہ بھی ایک ڈیبیٹ بڑی چلتی رہی کہ عورت کی آدھی گواہی کیوں ہے جی. اسلام نے عورت کی آدھی گواہی کہی ہوئی ہے. تو اب اس کے اوپر بہت سارے لوگوں نے بہت ساری باتیں بھی کی ہوئی ہیں کہ عورت کے مزاج میں ایسے ہے، تغیر و تبدل ہے، اس ایج میں اس کے ساتھ یہ ہو جاتا ہے، ان دنوں میں اس کے ساتھ ایسے خیالات ہو جاتے ہیں. سب باتیں بڑی کھول کے لوگوں نے بیان کی ہوئی ہیں. سرکار سے بھی کسی نے پوچھا کہ جی یہ عورت کی آدھی گواہی کیوں ہے؟ آپ نے کہا اگر آدھی گواہی پہلے مقرر ہو جاتی تو کم از کم حضرت یوسف علیہ السلام کو سزا نہ ملتی. اللہ اکبر، واہ سبحان اللہ، واہ وہ واہ. ایک عورت کی پوری گواہی اس وقت کنسیڈر ہوتی تھی تو حضرت یوسف علیہ السلام کو وقت کے نبی کو سزا مل گئی. تو اگر آدھی ہوتی تو پھر آدھی کے لیے آدھا گواہ اور پیش کرنا پڑتا تھا کہ پوری گواہی ہو. کیا وہ کہتے ہیں کہ یہ جب اگر اپنی حدود و قیود میں رہے تو خوبصورت ترین چیز اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے کیا کہتے ہیں کہ اس جہان کے اندر جو ہے نا وہ رونق ہی جو ہے وہ اس نو کے ساتھ ہے جی. ہیں رنگ حیات کیا کہتے ہیں جی اس کے اسی کے ساتھ وجود زن سے ہے، وجود زن سے ہے کائنات میں تصویر کائنات میں رنگ. ہاں بالکل.
تو یہ ہے بات ٹھیک ہے، بالکل اللہ تعالیٰ نے اس کے بیچ میں ایک اٹریکشن رکھی ہوئی ہے، بالکل رکھی ہوئی ہے. لیکن اگر یہ وجود زن اپنی کبھی بری اسٹیم پہ چلنا شروع ہو جائے نا، تو اس کا بدلہ بھی بڑا برا اور اس کا سب کچھ بہت برا. کیونکہ اگر آپ اس کو خراب کر رہے ہیں تو آپ پوری اگلی آنے والی نسل کو خراب کر رہے ہیں. بچائیں، اپنی نسلوں کو بچائیں، اپنے گھروں کو بہت احتیاط سے چلائیں، بڑی مہربانی سے چلائیں. اور ان کے ساتھ کئی لوگوں کی زندگی کا نا پرپز ہی صرف یہ ہوتا ہے، شادی بچے، بچے شادی، شادی بچے، نوکری شادی بچے، بچے شادی نوکری، بس اور کوئی کاز نہیں ہے. حالانکہ اٹس اے پارٹ آف یور لائف، ناٹ ہول لائف. شادی سے پہلے بھی تو آپ کی زندگی تھی نا. کئی لوگوں کی شادی نہیں بھی ہوتی، اب وہ کیا بغیر مصرف کے پیدا ہوئے، بغیر مصرف کے مر جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے تو کہا کہ میں نے وہ کہتے ہیں نا کہ قرآن کے جو ٹاپکس اگر ڈیزائن کرے نا تو پہلا ٹاپک بنتا ہے وحدانیت کا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں ہوں واحد اکیلا، کل هو اللہ احد، یکتا، کنز مخفی، چھپا ہوا خزانہ تھا، اور میں نے چاہا کہ میں ظاہر ہو جاؤں، اور میں ہی ہوں جو تمہیں رزق دیتا ہوں، اور میں ہی ہوں جو زمینوں پہ بارش، اور میں ہی ہوں جس نے یوم حق لانا ہے. اور ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے اپنا بتایا کہ میں ہی ہوں اور کوئی نہیں ہے. یہ اس نے اپنی پہچان بار بار مختلف موقعوں کے اوپر کروائی. پھر اس نے کہا کہ میں نے انسان بنایا اور میں نے چاہا کہ میں ظاہر ہوں تو میں نے انسان بنایا، اور انسان کا پرپس کیا ہے کہ وہ میری عبادت کرے. اب عبادت تو پہلے فرشتے بھی کر رہے تھے سارے، یہ انسان اکیلے والا کون سی عبادت کرتا ہے؟ تو یہ اس کی عبادت کا بہت بڑا حصہ حقوق العباد کے اوپر مشتمل ہے. فرشتوں کے اوپر حقوق العباد نہیں ہے، انسان کے اوپر ہے. واہ سبحان اللہ. فرشتوں کے ماں باپ نہیں کہیں پہ ڈسکرائب ہوئے ہوئے، انسان کے ہوئے ہوئے ہیں. انسان کی بیوی بچے بنے ہوئے ہیں، انسان کے اوپر ذمہ داریاں لاگو ہیں. جیسے وہ سرکار وائس صاحب سے انہوں نے پوچھا، بانو آپا نے پوچھا تھا کہ جی یہ مرد کے لیے تو کتنی آسانی ہے کہ باہر چلا جاتا ہے، اس کو درویشی مل جاتی ہے، اس کو فقیری مل جاتی ہے، کوئی بابا ٹکر جاتا ہے، کوئی نہ کوئی گرو اس کو مل جاتا ہے. ہم گھر میں خواتین بیٹھی ہوئی ہیں تو ہم کیسے روحانیت حاصل کریں؟ تو آپ نے کہا کہ تم لوگوں کو گھر میں صرف معاف کرتی جاؤ گی تو تمہارے گھر کی، تمہارے اندر کی روحانیت تمہاری زندہ ہوتی جائے گی. سبحان اللہ. واہ سبحان اللہ. واہ. تو یہ یعنی کہ اپنے نفس کشی کرنا، اپنی بری چیزوں کو کنٹرول کرنا، اصل مدعا اللہ تعالیٰ کے انسان کو پیدا کرنے کا یہ ہے کہ وہ اپنے نفس جدھر وہ جا رہا ہے اس کے خلاف چلے، اور وہ اپنے رب کی اس بات کو سمجھے کہ وہ رب ہے جس نے مجھے پیدا فرمایا ہے، اور یہ میرے ارد گرد کے لوگ اس نے میرے لیے پیدا فرمائے ہیں. میں کہتا ہوں ڈاکٹر صاحب جو کہتے ہیں نا کہ ہمارا مزاج نہیں ملتا تو ہم دوسری شادی کرنا چاہ رہے ہیں، ان کا تیسری چوتھی جگہ پہ بھی نہیں مزاج ملنا، کبھی نہیں ملنا. انتہائی فضول بات ہے یہ. اور مزاج ملنا نہیں ہوتا، مزاج قبول کرنا ہوتا ہے. سبحان اللہ. واہ واہ. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا ڈی این اے، ہر ایک کی واردات علیحدہ لکھی ہوئی ہے. تو جب علیحدہ لکھی ہوئی ہے اور ہم قبول کرتے ہیں، محبت کس کو کہتے ہیں؟ محبت کہتے ہیں کہ جس میں آپ کو کسی کا کوئی عیب نہ لگے. محبت یعنی کہ عیب ہوتے ہیں، کسی کی نظر میں عیب ہوں گے، آپ کی نظر میں نہیں ہے. آپ محبت کے اندر گرفتار ہیں، آپ کو نظر ہی آئے. وہ کہتے ہیں تیری لیلا رنگ دی کالی ہے، ان کے تیری اکھ نہیں ویکھن والی ہے. واہ 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 واہ. واہ. تو وہ آنکھ میں ہوتی ہے محبت تو دیکھنے والے کی، تو باہر تو کچھ بھی نہیں ہے. باہر تو اختلاف ہی اختلاف ہے. محبت سے زندگی چلائیں، آسانی سے چلائیں، رسپیکٹ دیں. دوسری شادی ہوتی ہے تو وہ اس صورت میں ہوگی تو کوئی اور رزلٹ پیدا کرے گی. جب آپ اپنے نفس کی پیروی کریں گے نا تو پھر آپ کے ساتھ بہت برا ہونے والا ہے. لوگوں کا مزاج ملتا ہے، ملتا نہیں ملتا. وہ سرکار کی محفل ہوا کرتی تھی کالج والے دور کے اندر نا، تو رات کو 2-3 بجے تک ذکر کی محفل یا کوئی نہ کوئی ایسی بات چل رہی ہوتی تھی، گفتگو چل رہی ہوتی تھی کچھ.
تو ان میں ایک صاحب نے کہا کہ حضور میں گھر جاتا ہوں، سردیوں کے دن ہوتے ہیں، میں رات کو 2:30 بجے گھر پہنچتا ہوں، تو میری بیوی بڑی ناراض ہوتی ہے کہ آپ رات کو 2:30 بجے آ جاتے ہیں، مجھے اٹھنا پڑتا ہے، دروازہ کھولنا پڑتا ہے، آپ کو کھانا گرم کر کے دینا پڑتا ہے، تو یہ کیا بات ہوئی کہ آپ میری نیند خراب کرتے ہیں آپ؟ تو یہ بات انہوں نے آ کے سرکار کو بتائی. تو سرکار بھائی صاحب نے کہا کہ آج تم نے جانا ہے نا، تو تم نے اسے کہنا ہے کہ دیکھو میں وہاں جاتا ہوں، میں ذکر کی محفل اٹینڈ کرتا ہوں، میں محنت کرتا ہوں، اللہ کی راہ کے لیے محنت کرتا ہوں، اور تجھے گھر بیٹھے بیٹھے صرف کنڈی کھولنے کا انعام پورا مل جاتا ہے، کیونکہ تو میرے سفر کے اندر ہم سفر بن گئی ہے. واہ، محنت ساری میری، نتیجہ تمہارا، صرف ایک کنڈی کھول لیں گے. ایک کنڈی کھولنے کے اوپر. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. تو کسی طرح سے راضی کر کے چلو لوگوں کو، دل دکھی مت کرو. تمہارے قریب کے لوگ ہیں، ان کا دل دکھی ہو گیا تو پکڑ میں آ جاؤ گے. احتیاط کے ساتھ چلو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گھر میں برکتیں دیں، تمہارے ذہن کے اندر کشادگی پیدا کرے، اور تمہارے دل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا فرمائے. جب یہ محبتیں آپ کے دل میں ہوں گی، اولیاء اللہ کی محبتیں آپ کے دل میں ہوں گی، یقین کریں یہ جو ہے نا نفس کہیں دور رہ جاتا ہے. بابا بلے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ مومن کا دل جو ہے نا مٹی کے چولہے کی طرح ہوتا ہے. وہ چولہا جب بند ہوتا ہے نا تب بھی اس میں ہیٹ ضرور ہوتی ہے، کوئی کیڑا نہیں آتا اس کے پاس کہ بند میں بھی نہیں جانا، ہیٹ ہوگی ضرور اس کے بیچ. کیا بات ہے، واہ سبحان اللہ. واہ. تو یہ اپنی شناخت کو پہچانے، اپنے معاملات کو پہچانے، صرف نفس پرستی کے پر مت جائیں. خدا را مہربانی کریں اپنے اوپر بھی اور اپنے جاننے والے اور ماننے والے لوگوں کے اوپر بھی، کہ معاشرہ جو ہے نا پورا خراب ہو جاتا ہے جب آپ صرف اپنے نفس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. تو نہیں کریں گے تو سب باتیں ٹھیک ہو جائیں گی. سبحان اللہ. واہ، بے شک. ہاں، بس یہ آج کا جو نقطہ نکلتا ہے نا، یہ دوسری عورت کا یا دوسری بیوی کا یا عورت سے عورت کا بھی، کہ مت سوار ہونے دیں اپنے نفس کو اپنے اوپر. آپ شاہ سوار بنیں، اپنے گھوڑے کی لگام اپنے ہاتھ میں رکھیں، طاقت میں رکھیں اس کو. یہ صحت ہے جسم آپ کی، اس نے چلنا ہے. روح جو ہے نا وہ آپ کا اصل سوار ہے. سرکار کی واضح صاحب کی محفل ہوتی تھی نا، تو خواتین بھی نا کچھ بیٹھی ہوتی تھی اور آگے سارے مرد بیٹھے ہوتے، درمیان میں کوئی پردہ نہیں، وہ بھی ایسے بیٹھی ہیں، وہ بھی ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، سب ایک بات سن رہے ہیں. تو ہماری ایک وہ عائشہ پا اللہ انہیں گری کے رحمت کرے، کروٹ جنت نصیب عطا فرمائے، وہ کہتی ہیں واضح صاحب ہم خواتین آپ کی محفل میں جو بیٹھی ہوتی ہیں، تو اتنی بات کی تو سرکار نے ساتھ ہی جھاڑ دیا، وہ تم ابھی تک خاتون ہی بن کے بیٹھی ہوئی یہاں پہ، وہ ہم تو روحوں سے بات کر رہے ہیں، خاتون ہو تو جاؤ اپنے میاں کے پاس جا کے بیٹھو. اگر روح کی بات سننی ہے تو پھر کوئی اور بات ہے. یہاں پہ وہ مرد عورت نہیں بیٹھے ہوئے، یہاں پہ روحیں بیٹھی ہوئی ہیں. یعنی کہ اس کا مطلب نفس نہیں ہے درمیان میں کہیں پر بھی، روح ہی روح ہے صرف. روح ہے. سبحان اللہ. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. تو ان کی طہارت، ان کی پاکیزگی بڑے اور لیول پہ دیکھی جاتی ہے ڈاکٹر صاحب، جو اس انداز سے نکل جاتے ہیں باہر. ان کے اوپر پھر وہ کوئی اللہ کی طرف سے کوئی حکم ہو سو ہو، ورنہ وہ بالکل جو چیز ہے اس کے اوپر مزاج ملے نہ ملے جو بھی ہو، پھر بھی یہ بات سمجھ لیں. میں نے آپ کو ایک واقعہ پہلے بھی سنایا تھا کہ سرکار وائس صاحب کا مزاج بہت بڑا اور میری اماں جی بہت ہی سادہ. سرکار آج تک دنیا کو پڑھاتے آ رہے ہیں نہیں، اندر کی دنیا سے روشناس کرا رہے ہیں، روح کی بات کر رہے ہیں، دل کی بات، محبت، اللہ سے محبت کے راستے نکال رہے ہیں، بتا رہے ہیں. اتنا بڑا مزاج، اتنی دنیا ماننے والی، اور اماں جی بالکل سادہ سی گھر کی ہاؤس ہولڈ لیڈی، چائے بنا کے بھیج دی، کھانا بنا کے بھیج دیا. سرکار کہتے تھے کہ تم نے نا کام والی رکھنی ہے، برتن والی رکھ لو، کپڑے والی رکھ لو، صفائی والی رکھ لو، کھانا میں نے کسی اور کے ہاتھ سے نہیں بنوانا، کھانا میں نے تمہارے ہاتھ کا کھانا ہے. تو اماں جی اپنے ہاتھ سے کھانا بناتی تھی الحمدللہ، اور سرکار کی زندگی تک یہ ان کا وتیرہ رہا ہے کہ صبح سے شام تک سرکار کی محفل اور سرکار کا کھانا، یہ سارا ذمہ داری ان کی ہوا کرتی تھی. بہت سادہ طبیعت کی. اچھا، وہ اب میں دیکھتا تھا کہ مزاجوں میں بڑا فرق ہے، ایک بالکل عام سطحی اور ایک اتنا بڑا مزاج. میں تو اس کو آفاقی مزاج کہتا ہوں جی، سرکار کے مزاج کو. سبحان اللہ. تو آخری دن
ایام چل رہے تھے سرکار والے صاحب کے، تو میں اماں جی کو نا ہاسپٹل لے کے گیا، طبیعت دلیل تھی سرکار کی، یو کے جانے والے تھے آپ علاج کے لیے. تو کھڑے ہوئے نا تو سرکار نے کہا کہ اگر اللہ نے مجھے ایک زندگی اور دی تو وہ بھی میں تمہارے ساتھ ہی گزارنا چاہوں گا. سبحان اللہ. میں ڈاکٹر صاحب یہ فکرہ سنا نا تو میرا نا ایسے کر کے نا ایسے پھٹ گیا ایک دم کے لیے کہ مزاج کا نہ ملنے کے باوجود بھی یہ دعا کرنا کہ یہی والی زندگی کہ اللہ تعالیٰ مجھے تو دوبارہ عطا کر. یہاں تو میں نے بیٹیوں کو کہتے سنا ہے کہ کتنی زیادتی والی بات ہے کہ جنت میں بھی یہی والے مرد ہمیں ملیں گے. کتنے افسوس کی بات ہے یہ والی. اللہ اکبر. سن بیٹھا ہوں میں ڈاکٹر صاحب، سن بیٹھا ہوں. تو سرکار نے کہا کہ اگر اللہ مجھے ایک اور زندگی دے وہ بھی میں تمہارے ساتھ ہی گزارا. اب یہ مزاج کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ اللہ کے اس حکم کی بات ہو رہی ہے کہ میں نے تمہارے حکم میں یہ عورت دی ہے اور یہ بچے دیے ہیں اور یہ نصیب دیا ہے. اور جو ماننے والے وہ کہتے ہیں کہ خوش نصیب انسان وہ ہے جو اپنے نصیب جو پر اپنے خوش نصیب پر خوش ہے، اور جو اپنے نصیب پر خوش ہے اس سے اللہ خوش ہے. یہ بات جو اپنی بیوی پر خوش ہے، جو اپنے شوہر پہ خوش ہے، جو خوش ہے یقین. ہائے ہائے. ہاں، یہ نہیں کہ سب باتیں آپ کو آپ کے معیار کی مل جائیں گی اور چھوٹی بڑی چیزیں ایڈجسٹ کر لیا کریں. اور بڑے مزاج والوں کے پاس زیادہ بڑی بات ہوتی ہے. اگر عورت کا مزاج بڑا ہے تو ذمہ داری گھر بچانے کی اس کے اوپر ہے، اور اگر میاں کا مزاج بڑا ہے تو گھر بچانے کی ذمہ داری میاں کے اوپر ہے. تو یہ ایک دوسرے کو سنبھال کے چلیں تاکہ آپ کی اولادیں، آپ کا گھر ایک خوشگوار معاشرہ جو ہے نا تشکیل پا سکے. ورنہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے، جیسے میں نے آپ کو 11,500 کیسز صرف لاہور کے بتائے ہیں، کراچی سے بڑا شہر ہے، اسلام آباد پنڈی بھی ہے جی. تو اگر پورے پاکستان میں نکالیں گے تو کہیں لاکھوں نہ نکل آئیں کہ لوگ تنگ آ گئے ہیں، اکتا آ گئے ہیں ایک دوسرے سے شکل دیکھنے میں. اور بہت نا جلدی ہو رہا ہے کہ 5-6 مہینوں کے اندر ہی ڈیسیژنز ہو رہے ہیں شادی کو. یعنی کہ ہم تو کہتے ہیں کہ اتنے عرصے میں نا ابھی سمجھنا شروع کرتے ہیں میاں بیوی ایک دوسرے کو 5-6 مہینے میں. اور یہ کتنے تیز لوگ ہیں کہ 5-6 مہینے میں یہ فیصلہ کر کے بھی نکل جاتے ہیں. کیا جلدی ہے ان کو، کہاں جانے انہوں نے. آنے والا کو اگلا بھی مرد ہی ہوگا، کوئی عورت ہی ہوگی، اور اسے کوئی بہت زیادہ ڈفرینٹ نہیں ہوگا. تو سمجھتے ہیں بات کو کہ اللہ تعالیٰ کی جو رمز ہے اس کو بھی پہچاننے کی کوشش کریں. جو زندگی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے، جو برداشت کر کے خواتین رہ رہی ہیں نا اپنے میاں کو، میں آپ کو نا ان کے درجات کے بارے میں بتا نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کتنے درجات لکھے ہوئے. جو بیویاں اپنے میاں کو برداشت کر کے ایک فیملی کی خاطر چل رہی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بڑے درجات رکھے ہوئے. تو اللہ قبول فرمائے، لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے تاکہ زندگی میں نا آسانی ملے ان کو، اور اللہ تعالیٰ سب کو نا اپنا بنا کے رکھے، اپنے قریب رکھے، تبھی بات سمجھ میں آئے گی. رجوع جنت کا حوریں نہیں ہونا چاہیے، نفس نہیں ہونا چاہیے. یہ ہونا چاہیے کہ وہاں پہ ہمیں رحمان سے بھی ہماری ملاقات ہو جائے گی. سبحان اللہ. کیا جلوہ ہوگا ہے. سنتے ہی ہیں، کبھی دیکھیں گے ہیں. سبحان اللہ. ہاں، وہ کہتے ہیں کہ بھر جائیں گے، کٹ جائیں گے ایام میری تشنہ لبی کے. میں خانہ سلامت رہے، برسات بھی ہوگی، خورشید کی ذروں سے ملاقات بھی ہوگی. ہاں بے شک جی، بے شک. بس مایوس نہیں ہے، مایوس نہیں ہے بیکاری، تقسیم کبھی حسن کی خیرات بھی ہوگی. اللہ اکبر. سبحان اللہ. اللہ پاک بس توفیق دے ہمیں سمجھنے کی اور ایک دوسرے کو قبول کرنے کی. آمین آمین. بالکل ٹھیک بات ہے جی، بالکل ٹھیک بات ہے. جزاک اللہ خیر. اور انشاءاللہ جزاک اللہ. اس ویڈیو سے انشاءاللہ بڑے لوگوں کو خیال کی آسانی ملے گی. ہماری تو یہی پوری امید ہے انشاءاللہ. اور ہم نئے ٹاپکس کے ساتھ پھر دوبارہ آئیں گے آپ کے سامنے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.